بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں عالموں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس طرح کی آیت پیچھے گزر چکی ہے جس میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے پاک میں موجود اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کو اپنے ان احسانات کی یاد دلائی جو اللہ پاک نے ان کے آباء و اجداد پر کیے تھے۔ یہاں پھر اسی معنی اور مفہوم کی آیت لے کر آئے، کیونکہ اس کے بعد بنی اسرائیل پر کیے گئے اور انعامات اور احسانات کا صراحتاً ذکر آئے گا۔ فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ کیسے یاد کرو؟ بشکری علیہا بطاعتی، ان نعمتوں پر شکر کر کے، بطاعتی میری اطاعت و فرما برداری کے ذریعے۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ اے آباءکم علی العالمین، عالمی زمانے، اور بے شک میں نے تم کو یعنی تمہارے آباء و اجداد کو عالموں پر فضیلت بخشی، یعنی ان کے زمانے کے جو عالم تھے ان پر فضیلت بخشی۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے کی موجودہ تمام قوموں میں، بلکہ ان تک جتنی قومیں اور امتیں ہوئیں ان سب میں افضل تھے۔ بنی اسرائیل سے افضل اگر کوئی امت ہے تو وہ امت محمدیہ ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا لا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جس میں ایک جان دوسرے جان کا کچھ بھی بدلہ نہ ہو سکے گی، اور اس کی جانب سے شفاعت قبول نہ کی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے اور نہ ان کی کچھ مدد کی جائے۔ یہاں اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں ذکر کیا کہ قیامت میں ایک جان دوسری جان کا کوئی بدلہ نہ ہو سکے گی۔ یہود کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، کہ معاذ اللہ ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، اور کہتے تھے کہ ہم تو دوزخ کی آگ تو ہم کو چھوئے گی نہیں، اور اگر ہم گئے بھی دوزخ میں تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد ہم کو دوزخ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا، ہے نا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر عذاب آئے گا بھی تو ہمارے جو نیک لوگ گزرے ہیں ہمارے درمیان وہ ہمیں اس سے بچا لیں گے۔ اس نظریے نے ان کو جری بنا رکھا تھا، تو اللہ پاک نے اس نظریہ کی تردید فرمائی کہ قیامت میں ایک جان دوسرے جان کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکے گی، ایک جان دوسرے جان کے کام نہیں آئے گی۔ بیٹا یہ کام نہ آنا کفر کی تقدیر پر ہے، یعنی کافر کے لیے کوئی وہاں مددگار نہیں ہوگا۔ رہے اہل ایمان تو وہ وہاں بھی ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، ایک دوسرے کے سفارشی ہوں گے، جیسے کہ آیت کریمہ میں موجود ہے۔ البتہ کافر کے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا، نہ ان کا کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، اور نہ وہاں ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں ہوتا ہے کہ چلو پھنس گئے ہیں تو کچھ مال کا لین دین کر کے نکل جائیں گے، بچ جائیں گے، وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا، اور نہ وہاں کوئی کسی طرح کی مدد ہو، یعنی انہیں نہ عذاب میں تخفیف کی جائے اور نہ عذاب سے بالکلیہ بچایا جائے گا۔ وَاتَّقُوا خَافُوا یومن، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی فیہ نفس عن نفس، جس میں ایک جان دوسرے جان کا کچھ بھی
بدلہ نہ ہو سکے گی۔ ہوا یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہے۔ ولا یقبلو اور بلا تقبلو، بیٹا دونوں ہے یہ، مذکر غائب کا بھی صیغہ پڑھا گیا ہے اور مؤنث غائب کا بھی۔ ولا یقبلو ولا تقبلو بالتاء والیا، تا اور یا کے ساتھ، منہا شفاعت، اور ان کی جانب سے شفاعت قبول نہ ہوگی۔ اب اس میں تو قبولیت کی نفی کی جا رہی ہے کہ کافر کی لیے شفاعت قبول نہ ہوگی، تو اصل شفاعت کا ہونا ایک الگ چیز ہے، قبولیت شفاعت کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں نفی قبولیت کی گئی ہے، جس سے بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ شفاعت کرنے والے تو ان کے ہوں گے، مگر ان کی شفاعت ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ ظاہری مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ قبولیت کی نفی سے مراد ہے اصل شفاعت ہی کی نفی، کہ ان کے لیے شفاعت کرنے والا سرے سے کوئی ہوگا ہی نہیں۔ جیسے کہ اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا فما لنا من شافعین، کہ کفار کہیں گے قیامت میں کہ آج تو ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو وہاں اصل شفاعت کی نفی ہے اور یہاں قبول شفاعت کی نفی ہے۔ تو دونوں آیتوں کو جوڑے تو مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا ہی نہیں جو شفاعت کی قبولیت کا نمبر آئے۔ اے لیس لہا شفاعت، یعنی ان کے لیے شفاعت نہ ہوگی، فتقبلو کہ اسے قبول کیے جائے۔ فما لنا من شافعین، جیسے کہ فما لنا من شافعین اس پر دلالت کرتا ہے۔ ولا یؤخذ منها عدل فداء، اور نہ ان کی جانب سے عدل یعنی فدیہ لیا جائے۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے، یعنی یمنعون من عذاب اللہ، نہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچایا جائے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرعون، جس کا اصلی نام ولید ابن مصعب ہے، اصل میں اپنے ابتدائی دور میں یہ بڑا ایماندار اور خدا سے ڈرنے والا تھا۔ مصر وغیرہ کے علاقوں سے اس کا تعلق تھا اور بہت زیادہ یہ غریب تھا۔ اس نے کئی ایک تجارتیں شروع کی، مگر وہ تجارتیں ٹھیک سے اس کی ہو نہیں پائیں، نقصان ہوا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ جس ملک میں رہتا ہے وہاں ملک کا سیاسی نظام بہت ڈھیلا ہے۔ بادشاہ کی بے توجہی کی وجہ سے حکومت کے افسران اور سپاہی منمانی کر رہے ہیں اور رعایا پر بہت سارا ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس نے ایک بار تجارت کی اور کچھ سامان خرید کر لایا، تو جس جگہ سے سامان خرید کر لایا تھا اس جگہ سے لے کر بازار میں بیچنے جانے تک بیچ میں سے اتنا ٹیکس دینا پڑا کہ ٹیکس میں ہی وہ سب سامان ختم ہو گیا۔ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں اس طریقے سے کوئی کام جمنے والا نہیں ہے۔ اس وقت اتفاق سے ایک وبائی موتیں ہونے لگی، یعنی بیماری پھیل گئی جس سے عام طور پر لوگ مرنے لگے۔ یہ جا کر ایک گورستان میں بیٹھ گیا جہاں لوگ اپنا اس مردے کو جلاتے یا دفن کرتے تھے، وہاں چلا گیا اور اس نے اس کا ایک ٹیکس مقرر کر دیا کہ جو بھی یہاں اپنا مردہ رکھے گا اس کو 1 درہم دینا پڑے گا، یا جو بھی سکہ چلتا تھا وہ دینا پڑے گا۔ اب بہت سارے آنے لگے تو اس کے پاس روزانہ کے حساب سے بہت سارے درہم، بہت سارے سکے آنے لگے اور اس کا کام ٹھیک چلنے لگا۔ اسی درمیان بادشاہ کا ایک قریبی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو لے کر آئے۔ اس نے اس سے بھی مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا یہ تو بادشاہ کا ہی ہے، تو کہا کہ بادشاہ نے مجھے مقرر کیا ہے۔ اس کی تحقیق و تفتیش شروع ہوئی، سپاہی اس کو اٹھا کر لے گئے بادشاہ کے دربار میں اور یہ مجرم اور فراڈی قرار پایا۔ تو اس کو سزا ہونی تھی، لیکن اس نے اپنا دماغ چلایا اور کہا کہ بادشاہ میں نے
آپ تک پہنچنے ہی کے لیے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ اصل میں آپ کی حکومت اور سلطنت میں سپاہی اور افسران بہت منمانی کرتے ہیں اور نظام سلطنت بالکل اچھا نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ بادشاہ کو اس کی اطلاع دوں گا، تو آپ تک پہنچنے کے لیے میں نے یہ طریقہ استعمال کیا۔ بادشاہ کو اس کی باتیں اچھی لگیں، بادشاہ نے اس کو وہاں رکھ لیا۔ اب یہ ذہین و فطین تھا، محنتی بھی تھا اور ہوشیار بھی تھا، تو بادشاہ کے پاس رہ کر خدمتیں کرنے لگا۔ بادشاہ نے کوئی چھوٹا موٹا منصب اس کو دے دیا۔ اس نے اپنے منصب میں بڑی محنت کی، یہاں تک کہ اس کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ وہاں بھی اس نے بہت اچھی کارکردگی کی اور لوگوں میں بہت پسندیدہ اور مقبول ہو گیا، یہ سب اس کو جاننے لگے۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اسی کو بادشاہ بنا لیا، اس کی قابلیت اور لیاقت کی وجہ سے۔ شروع میں نظام سلطنت اس نے بہت اچھا چلایا تھا، لیکن اس کو ایک وزیر حامان جب ملا، اس حامان نے اس کو بگاڑ دیا، کیونکہ فرعون کی لوگ بہت قدر کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، بہت زیادہ اس کو مانتے تھے، اور وہ بیماری وغیرہ سے بھی متاثر نہیں رہتا تھا۔ تو فرعون کو حامان نے اکسایا کہ آپ کی اتنی طاقت و قوت ہے، آپ کبھی بیمار نہیں ہوتے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ صفات تو اس میں ہو سکتی ہیں جو خدا ہو۔ تو حامان نے سب سے پہلے اس کو سجدہ کیا، اور اس سے اس کا نفس پھول گیا، نفس بڑھ گیا۔ پھر اس کو بھی چاہ ہونے لگی کہ مجھے سجدہ کیا جائے، مجھے بڑا سمجھا جائے۔ اس طریقے سے ہوتے ہوتے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ جب فرعون کا کفر اور شرک خوب پھیل گیا اور اس کی طاغوتیت اور اس کا جبر و استبداد، ظلم و ستم بہت بڑھ گیا، اور بنی اسرائیل جو کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے، اہل ہدایت تھے، ان پر یہ ظلم کرنے لگا بہت زیادہ، تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک آگ آئی ہے جس نے اس کے پورے ملک کو جلا دیا۔ تو اس کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیرے سلطنت کے زوال کا سبب بن جائے گا۔ تو بہت ظالم تھا، یہ ظالم بن گیا تھا، کیونکہ کفر و شرک گناہ انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ تو اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دو۔ بہت سارے ہزاروں لڑکے نومولود قتل کر دیے گئے، لڑکیاں چھوڑ دی جاتی تھی۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے جو بوڑھے لوگ تھے، بلکہ نوجوان لوگ تھے، ان میں ان کو وبائی طور پر موت دے دی، یعنی وہ کثرت سے مرنے لگے۔ جب یہ کثرت سے مرے تو فرعون کی جو قوم تھی قبطی، انہوں نے فرعون کی کو شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو مرنے لگے، بچوں کو تم مار دے رہے ہو، تو ہم کو خادم اور غلام کہاں سے ملیں گے؟ قبطی جو فرعون کی قوم تھی، بنی اسرائیل سے غلامی کرواتے تھے اپنی، ان کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھتے تھے۔ کہا یہ تو بڑے تو جو ہے طاقتور، وہ تو مرنے لگے، بچوں کو تم مار رہے ہو، تو ہم کو غلام اور خادم کہاں سے ملیں گے؟ تو فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے بچوں کو قتل کر دو، اور 1 سال کے جو بچے لڑکے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو جس سال لڑکے چھوڑنے کا حکم تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال لڑکوں کو قتل کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اللہ پاک کا حکم ہوا آپ کی والدہ کو کہ ان کو صندوق تابوت میں رکھ کر دریا نیل میں ڈال دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، دریا نیل میں ڈال دیا، اور وہ صندوق دریا کی موجوں میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کی دیوار سے جا لگا جو دریا کے کنارے پر تھا۔ فرعون کی جو بیوی حضرت آسیہ صالح عورت تھیں، وہ نیک دل عورت تھیں، انہوں نے وہ صندوق دیکھا، نکلوایا، کھول کر دیکھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کے رخ زیبا کی تجلیات پر وہ فدا ہو گئیں، اور کہا کہ یہ بچہ ہم پالیں گے۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح بچے نہ پالیں، مگر حضرت آسیہ کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، وہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوتی رہی، اور آپ وہیں جوان ہوئے۔
باقی تفسیر کو کافی طویل ہے، جو کتب تفسیر میں مطالعہ کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ اسی فرعون کے ظلم و ستم کا یہاں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے بنی اسرائیل پر احسان کر کے فرعون سے بچایا تھا، اس کا تذکرہ ہے یہاں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں موجود یہود اور نصارہ سے، کیونکہ یہ سب بنی اسرائیل ہی ہیں اصل میں۔ حالانکہ ان کو تو نجات دی نہیں تھی، کیونکہ ان کے زمانے میں فرعون نہیں تھا، یہ فرعون کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو مراد وہی ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کو نجات دی۔ اور بیٹا آبا و اجداد پر احسان اولاد پر احسان ہوتا ہے، اس لیے انہیں یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور یاد کرو جو ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی تمہارے آبا و اجداد کو نجات دی۔ والخطاب به وبما بعده الموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطاب اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیتوں میں ان سے ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، یہود و نصارہ، ان سے خطاب ہے۔ اخبروا بما انعم علی آبائہم، انہیں خبر دی گئی ان نعمتوں کی جو اللہ نے ان کے آباء و اجداد پر کی۔ تذکیرا لہم بنعمت اللہ، انہیں اللہ کا احسان یاد دلانے کے لیے، لیؤمنوا، تاکہ یہ ایمان لائیں۔ تمہیں نجات دی من آل فرعون، فرعون والوں سے۔ بیٹا آل کا معنی خالی اولاد ہی نہیں ہوتا ہے، آل کا معنی تابع دار بھی ہوتا ہے، تابع دار پیروی کرنے والا بھی ہوتا ہے آل کا معنی، اور یہاں آل کا معنی پیروی کرنے والا ہی ہے، کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو آل فرعون کا مطلب فرعون والے، فرعون کے تابع دار، اس کے فرما بردار۔ اسی معنی میں سرکار مفتی اعظم ہند کی کنیت آل الرحمن ہے، یعنی رحمان کا تابع دار، رحمان کا فرما بردار۔ بعض لوگ اس کنیت پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ اعتراض جہالت پر مبنی ہے۔ ان کو من آل فرعون یہ الفاظ دیکھنے چاہیے، تب حقیقت پتہ لگ جائے گی لفظ آل کی کیا ہے۔ وہ صرف اولاد کے معنی مستعمل نہیں ہے، بلکہ اور معنوں میں بھی اس کا استعمال ہے۔ تم کو نجات دی من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم، یذیقونکم، جو تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، اشدہ، سخت عذاب۔ والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم، یسومونکم سوء العذاب، یہ جملہ حال ہے نجیناکم کی ضمیر مفعول کم سے۔ یسومونکم، جو تمہیں چکھاتے تھے، برا عذاب، سخت عذاب، اور یہ جملہ حال ہے نجیناکم کی ضمیر کم سے۔ ابھی برا عذاب کیا تھا وہ، تو اس کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ یذبحون بیان لما قبلہ ابناءکم المولودین ویستحیون یستبقون نساءکم، جو ذبح کرتے تھے، یذبحون یہ بیان ہے ما قبل کا، یعنی عذابکم، سوء العذاب کا بیان ہے یہ۔ برا عذاب چکھاتے تھے، کیا چکھاتے تھے اس کا بیان ہے، اس کی تفصیل ہے۔ یذبحون بیان ہے یہ ما قبل کا، جو ذبح کرتے تھے تمہارے لڑکوں کو، المولودین پیدا ہونے والے، ویستحیون یستبقون اور باقی رکھتے تھے، زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، یعنی لڑکیوں کو۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ لقول بعض الکہنۃ لہو، اس لیے کہ بعض کاہنوں نے اس سے کہا تھا، ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل، کہ بے شک ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، یکون سببا لذہاب ملکی کا، جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بن جائے گا۔ وفی ذالکم اے العذاب او الانجاء بلاء ابتلاء و انعام من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی، بلاء، اس کے دو معنی آتے ہیں، اس کا معنی آزمائش بھی آتا ہے، اور اس کا معنی انعام اور نعمت بھی آتا ہے، بلا ان کا۔ تو اگر ہم بلا ان کا معنی آزمائش لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اس بچانے میں یا اس عذاب میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ وہ جو برا عذاب کرتے تھے، بری سزا دیتے تھے، اولادوں کو قتل کر رہے تھے،
اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اگر ہم بلا کا معنی آزمائش لیں تو فی ذالکا سے اشارہ ہوگا سوء العذاب کی طرف، کہ اس عذاب میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور اگر ہم بلا کو انعام کے معنی میں لیں تو ذالکا سے اشارہ ہوگا نجیناکم میں جو انجا ہے، یعنی بچانا فرعونیوں سے، اس انجا کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور مانا یہ ہوگا اس نجات دینے میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے بڑا انعام تھا، بڑی نعمت تھی۔ تو دونوں تفسیر مصنف نے یہاں کر کے دکھائی ہیں۔ وفی ذالکم، اور اس میں، اے العذاب یعنی اس عذاب میں، اول انجا یا اس نجات دینے، بلاء ابتلاء آزمائش ہے، و انعام اور انعام ہے، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے عظیم بڑا۔ اور اس عذاب یا اس نجات دینے میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش یا بڑا انعام ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ فَرَّقْنَا بِكُمْ بِصَوْبِكُمُ الْبَحْرَ، فرمائے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس کا ذکر میں نے کل کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے تو فرعونیوں نے تعاقب کیا، پیچھا کیا، بحر قلزم پر جا کر وہاں سامنے دریا آ گیا تھا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنا عصا اس پر مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے تھے، اور بنی اسرائیل ان راستوں سے پار ہو رہے تھے۔ یہ پار ہو گئے اور فرعونی بھی ان کے پیچھے آتے آتے دریا کے بیچ تک آ گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے دریا مل گیا اور فرعون اور فرعونی سب اس میں غرق ہو گئے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَاسْکُرُوا، اور یاد کرو، اس فرقنا فلقنا جب ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، بے سببکم یعنی تمہارے سبب سے، البحر سمندر کو، حتی دخلتموہ یہاں تک کہ تم اس میں داخل ہو گئے، حاربین من عدوکم اپنے دشمن سے بھاگتے ہوئے، فانجیناکم من الغرق تو ہم نے تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا، واغرقنا آل فرعون قومہ معہ اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو یعنی اس کی قوم کو اس کے ساتھ، وانتم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، الی انطباق البحر علیہم ان پر سمندر کو ایک ہوتے ہوئے۔ بنی اسرائیل تو پار ہو گئے تھے، جب فرعونی بیچ میں تھے، سمندر کا پانی ان پر ملا، بیچ کے راستے جب ختم ہوئے تو یہ منظر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو فرمایا وانتم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، الی انطباق البحر علیہم ان پر سمندر کو ملتے ہوئے، ایک ہوتے ہوئے۔ وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے ایک اور جزوی واقعے کا ذکر فرمایا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعونیوں سے نجات پائی اور یہ مقام میدان تیہ میں 40 سال تک رہے، وہاں راستہ تلاش کرتے رہے، دن بھر تلاش کرتے تھے اور شام کو وہیں آ جاتے تھے جہاں سے چلے تھے، لیکن اتنا اطمینان تھا کہ اب کوئی دشمن نہیں ہے، اب چاہے مشقت میں ہے مگر اب آرام سے ہے، دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے، یہیں رہیں گے۔ تو جب دشمن سے امن ہو گیا تو بنی اسرائیل نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی دستور العمل عطا فرما دیں، کوئی ایسی کتاب دے دیں جس کے مطابق ہم عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ طور پر آؤ اور وہاں 40 دن بلکہ پہلے 30 دن فرمایا تھا کہ 30 دن وہاں روزے سے رہو، اس کی جب وہ 30 دن پورے ہو جائیں گے تو ہم تم کو توریت عطا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، وعدہ 30 دن کا تھا پہلے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو روزے کی مدت تھی اس میں مسواک فرما لی، اور مسواک سے جو روزے کی خوشبو ہوتی ہے روزے دار کے منہ میں وہ زائل ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تو ہم کو بہت پسند تھی، تو 10 دن اور بڑھا دیے کہ 10 دن کے روزے اور رکھو۔ اس طرح سے 40 دن جو اللہ کے علم میں واقعی ہونے والے تھے 40 دن پورے ہو گئے،
جب 40 دن پورے ہو گئے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، جو زبرجد جو ہوتی ہے پتھر سبز کلر کا، ہرے رنگ کا، اس کی تختیوں میں لکھی ہوئی تھی توریت کی آیتیں، وہ تختیاں عطا فرمائی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے توریت لینے کے لیے، اور ادھر بنی اسرائیل میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو نقاشی کا بہت ماہر تھا، مورتیں بنانے میں بہت ماہر تھا، کچھ بھی نقش و نگار اور مورت وہ بنا دیتا تھا۔ میں نے کل کے اس میں بتایا تھا کہ جب وہ فرعونی پیچھا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کا دریا کے کنارے پہنچے اور انہوں نے وہ منظر دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے ہوئے دریا میں اور بنی اسرائیل اس سے گزر رہے ہیں، تو اسے دیکھ کر دہشت تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ تو ایک نبی ہے، ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، تو وہ نہیں اترنا چاہ رہے تھے اس دریا میں، جبکہ اللہ کو یہی منظور تھا یہ دریا میں اترے اور ان سب کو غرق کر کے ہلاک کیا جائے، لیکن یہ اس میں اتر نہیں رہتے۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، ظاہر ہوئے، انہوں نے اپنی گھوڑی ڈال دی دریا میں۔ جب وہ گھوڑی دریا میں گئی تو اس کے پیچھے جو گھوڑے تھے وہ بھی دیکھ کر دریا میں کود گئے۔ تو جو سامری تھا یہ بہت ہوشیار قسم کا تھا، یہ سب سے پیچھے تھا، اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا اعزاز دیکھا کہ وہ گھوڑا جہاں سے گزرتا ہے، جہاں اس کی ٹاپ پڑتی ہے وہاں گھاس اگاتی ہے، جس مردہ اور بوسیدہ چیز کے پاس سے گزرتا ہے وہ زندہ اور نیا ہو جاتا ہے۔ وہ گھوڑا جس کے پاس سے گزرتا ہے جہاں اس کے زمین پر ٹاپ پڑتی ہے، اگر بنجر زمین ہو تو ہریالی آ جاتی ہے وہاں، تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس میں کوئی کمال کی بات ہے۔ تو گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی جو مٹی ہوتی ہے نا، اس نے اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، جس میں زندگی کی ایک طرح کی کیفیت تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے اپنی قوم میں، کہ ان کی نگرانی کرنا، یہ بدکنے والی قوم ہے، تاکہ کچھ اور مسئلہ نہ کھڑا کر دیتے، آپ ان کے نگہبان رہنا۔ سامری نے سب لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو سونے کا سامان ہے وہ مجھے دو، میں تمہارے لیے کچھ بناتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل تو بہت غریب تھے، ان کے پاس کیا رکھا تھا، لیکن انہوں نے فرعون قبطیوں کی عورتوں سے کچھ زیورات لے رکھے تھے، یہ کہہ کر کہ ہمیں میلے میں جانا ہے اور ہم کل کو آپ کو دے دیں گے، زیورات لے رکھے تھے۔ اسی رات میں نکلنا پڑ گیا تو وہ زیورات انہی کے پاس رہ گئے تھے، تو سب زیورات سونے کے سامری کو دے دی گیا، اور یہ ماہر تھا نقاشی کا، اس نے سونا پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنا دیا، گائے کا بچڑا ہوتا ہے نا، وہ بچڑا بنا دیا، اور اس بچڑے کے منہ میں وہی مٹی جس میں زندگی کی ایک کیفیت تھی وہ ڈال دی، اور جب مٹی ڈالی تو اس میں سے آواز آنے لگی، وہ بولنے لگا، اس میں ایک گویا جان آ گئی ایک طرح کی، وہ بولنے لگا بچڑا۔ تو سامری نے سب سے کہا کہ دیکھو یہی تمہارا خدا ہے، اور موسیٰ بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں مگر تم کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو بنی اسرائیل تو شریر قسم کے لوگ تھے ہی، اس کی باتوں میں آ گئے اور اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے، سوائے 12,000 یا کچھ اور تعداد کو چھوڑ کر باقی سب کے سب اس بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے، اس بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانے اور یہ سب کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن بعد لوٹے اور اپنی قوم کا یہ حال دیکھا تو غضب میں آپ کے ہاتھوں سے توریت کی جو تختیاں تھیں نا وہ چھوٹ گئیں، توریت کی تختیاں آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں، اور جب وہ الواح، وہ تختیاں چھوٹی تو ان میں سے کچھ حصہ ضائع ہو گیا۔ قرآن مقدس نے توریت کی صفت بیان فرمائی، تبیان لکل شیء، کہ توریت ہر چیز کا روشن بیان تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزوں کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے لی۔ یہی سوال حضرت سے کہا کہ فرمایا گیا کہ قرآن میں تو توریت کے بارے میں کہا کہ تبیان لکل شیء، کہ وہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، تو پھر کچھ چیزوں کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کیوں سیکھا؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی جواب دیا کہ بے شک توریت تبیان لکل شیء ہے، مگر اس کا باقی رہنا ضروری نہیں۔
تو بیان لکل شے والا جو حصہ تھا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے گر کے ضائع ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ان چیزوں کی تعلیم حاصل کی۔ بہرحال تو قسم میں وہ توریت کے کچھ حصے آپ کے ہاتھ سے چلے گئے اور وہ ضائع ہو گئے۔ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا اور ان پر شدید غضبناک ہوئے، فرمایا کہ میں تمہیں یہاں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر اسی لیے گیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، یا اخی، اے میرے بھائی، میری داڑھی مت پکڑو، میرے سر کو مت کھینچو۔ آپ نے داڑھی پکڑ کے سر کے بال کھینچ لیے تھے، کہا یہ میرے ساتھ مت کرو، میں نے تو ان کو بہت سمجھایا تھا مگر یہ مانے نہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جلال کم ہوا تو آپ نے دعا کی کہ میرے رب ان کو بخش دے، تو ان کی توبہ ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ان کی توبہ تو قبول ہو جائے گی، مگر توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے انہیں قتل کریں وہ لوگ جو اس پوجا سے دور رہے تھے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمان سنایا تو بنی اسرائیل قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے جو مجرم تھے۔ یہ عجیب قوم تھی، جرم بھی بڑا سے بڑا کر لیتی اور سزا بھی بڑی سے بڑی پانے کو تیار ہو جاتی تھی، تیار ہو گئے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ بھائی یہ تو آپس میں پورے خاندان والے قبیلے والے تھے، اب ایک دوسرے کو قتل کیسے کریں؟ تو اللہ پاک نے ان پر بادل چھا دیا، ان پر اندھیرا کر دیا، ایسا اندھیرا کر دیا کہ بس تلواریں چل رہی تھیں، یعنی سامنے والا آتا تھا، کھڑا کرتا تھا، اسے قتل کر کے چلا جاتا تھا، قتل ہوتے ہوئے وہ دیکھتا نہیں تھا اسے، بس اندھیرا تھا، اندھیرا کر دیا اور اندھیرے میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ تقریباً 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو گئے۔ وہ جب بہت سارے قتل ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب یہ تو سب ختم ہو جائیں گے، تو ان کو ایسے ہی بخش دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے ان کو جو بچے ان کو بخش دیا، اور جو قتل کیے گئے ان کو ہم نے شہادت کا درجہ دیا، ان کو جنتی کر دیا، جو قتل ہوئے ان کو۔ اس سے فارغ ہوئے پھر سامری کی خبر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے ہلاکت کی دعا کی کہ وہ ذلیل اور رسوا رہے گا اور دوڑتا رہے گا جنگل میں، کہ جو بھی اس کے قریب جائے گا اس سے کہے گا کہ مجھے چھونا مت، مجھے چھونا مت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے یہ دعا ہلاکت کی تو سامری جنگل میں دوڑتا رہتا تھا، کہتا تھا مجھے چھونا مت، مجھے چھونا مت۔ اس طرح کا وہ ذہنی مریض ہو کر، پاگل ہو کر وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو پگھلا کر، اس کو پیس کر، اس کی راکھ جو ہے نا سمندر میں ڈلوا دی، دریا میں ڈلوا دی۔ تو کچھ شریر قسم کے جو بنی اسرائیل تھے جن میں اب بھی اندر اندر اس بچڑے کی محبت پل رہی تھی، انہوں نے اس کی محبت میں اس دریا کا پانی تک پی لیا۔ جب اس دریا کا پانی پیا تو ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور یہ بھی ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اور زیادہ نافرمانی کی۔ تو اسی بچڑے کا یہاں ذکر ہے۔ وَإِذْ بَاعَدْنَا، وَعَدْنَا واو کے اوپر کھڑا الف، اس کے ساتھ بھی پڑھا گیا یہ باب مفاعلت سے، اور وعدنا بغیر الف کے باب ضرب یضرب سے، اس سے بھی پڑھا گیا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا، بِأَلْفٍ الف کے ساتھ بھی ہے یہ، وَدُونِهَا اور بغیر الف کے بھی ہے، موسیٰ سے، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلہ 40 راتوں کا۔ کیا وعدہ لیا؟ نُعْطِيهِ عِنْدَ انقضاء التوراۃ، کہ ہم انہیں موسیٰ کو دیں گے 40 دن کی مدت ختم ہونے پر تورات، لِتَعْمَلُوا بِهِ، تاکہ تم اس پر عمل کر سکو، یہ وعدہ لیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو اختیار کر لیا، الَّذِي سَاقَهُ لَكُمُ السَّامِرِي، جو تمہارے لیے سامری نے بنایا تھا۔ ساغہ سو کو مانا تھا ڈھالنا، جو تمہارے لیے سامری نے ڈھال کر بنایا تھا، اس کو تم نے بنا لیا کیا؟ الہن، اپنا معبود، من بعدہ اے بعد ذہابہ الی میعادنا، اس کے بعد یعنی موسیٰ کے ہماری میعاد پر جانے کے بعد۔ وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، بے اتخاذہ، اس کو معبود بنانے میں۔ کیوں ظالم کیوں تھے؟ لوضعکم العبادۃ فی غیر محلہا، کیونکہ تم نے عبادت کو
اس کے محل کے علاوہ میں رکھا۔ بیٹا ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنا یہ ظلم ہے۔ تو عبادت کا کون مستحق ہے؟ اللہ تعالیٰ حقدار ہے نا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو عبادت کا محل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انہوں نے عبادت کو کہاں رکھا؟ اس بچڑے پر۔ تو شے کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھا نا، یہی ظلم کی تعریف ہے۔ تو ان کو اللہ پاک نے ظالم فرمایا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے بِاتِّخَاذِهِ اسے معبود بنانے میں، لِوَضْعِكُمُ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا، کیونکہ تم نے عبادت کو غیر محل میں رکھا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، مَحَوْنَا ذُنُوبَكُمْ، یعنی تمہارے گناہ کو مٹا دیا، مِن بَعْدِ ذَلِكَ الاتخاذ، اس بچڑے کو اختیار کرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، نعمتنا علیکم، ہماری نعمت کا جو تم پر ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَاةَ وَالْفُرْقَانَ، بیٹا الفرقان الکتاب کا ہی عطف تفسیر ہے، یعنی بتانا یہ ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی، کون سی کتاب؟ جو فرقان تھی، یعنی حق اور باطل، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، التوراۃ یعنی توریت عطا کی، والفرقان اور فرقان دیا، عطف و تفسیر، فرقان یہ کتاب کا عطف تفسیری ہے، یعنی الفارق بین الحق والباطل والحلال والحرام، جو یعنی جو فرق کرنے والی ہے حق اور باطل، حلال اور حرام۔ تو یہ عطا کیا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، بہی من الضلال، اس کے ذریعے گمراہی سے، تاکہ تم اس کے ذریعے گمراہی سے ہدایت پاؤ۔